Welcome to our channel Hashmi Clinics. آج کے اس گہرے مطالعے میں ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑا سا عجیب سوال سامنے ہے۔ عجیب سوال؟ صحیح، مطلب کس حوالے سے؟ مطلب کبھی کسی خوبصورت چینی کے برتن کو دیکھ کر ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ جس مٹی سے یہ برتن بنتا ہے کیا وہ انسانی جسم کی سب سے پیچیدہ اور خوفناک بیماریوں کا علاج بن سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک الگ ہی سوچ ہے۔ عام طور پر لوگ مٹی کو دوا کے طور پر نہیں سوچتے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کا موضوع اصل میں ایک ایسی ہی دوا کے گرد گھومتا ہے جسے طبی دنیا میں ایلومینا سیلیکا کہا جاتا ہے، یعنی عام زبان میں اسے کولن، چائنیز کلے یا پھر چینی مٹی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، وہی مخصوص مٹی جو صدیوں سے دنیا بھر میں انتہائی نفیس برتن بنانے کے کام آتی رہی ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تجزیے کی بنیاد ہم نے میٹیریا میڈیکا اور ریپرچری آف کولن کے حوالے اور مختلف تاریخی دستاویزات پر رکھی ہے۔ اور اس مطالعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی سمجھنا ہے کہ کیسے مٹی یا پتھر جیسی بظاہر بالکل بے اثر اور بے جان چیز انسانی دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب کی پیچیدہ بیماریوں میں اتنا گہرا اثر دکھاتی ہے۔ ایسی بیماریوں میں جہاں باری باری دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو معدنیات کی خاموش دنیا سے شروع ہو کر انسانی جسم کے سب سے حساس تاروں تک جاتا ہے۔ اصل میں معدنیات یا منرلز کا طب میں کردار ہمیشہ سے تجسس کا مرکز رہا ہے۔ عام طور پر علاج کی بات ہو تو ذہن میں کسی پودے یا جڑی بوٹی کا ہی خیال آتا ہے، یا پھر کسی پیچیدہ کیمیائی مرکب کا۔ بالکل، لیکن ایلومینا سیلیکاٹا اس سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ قدرت نے بظاہر خاموش اور بے خاصیت چیزوں میں شفا کے ایسے راز چھپا رکھے ہیں جنہیں سمجھنے میں صدیوں لگ گئے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ ایلومینا سیلیکا کی کہانی ایک خاص پتھر سے شروع ہوتی ہے جسے اندلوسائٹ کہتے ہیں، اور دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس پتھر میں دو بنیادی اجزاء ایک خاص تناسب میں موجود ہوتے ہیں۔ 63 حصے ایلومینا اور 37 حصے سیلیکا، صحیح نا؟ ہاں، یہ دونوں عناصر مل کر اس پتھر کو ایک وجود بخشتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے جھروکوں سے دیکھا جائے تو پرانے وقتوں کی دوائیوں میں اس مخصوص مٹی کی کوئی خاص طبی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا نے اسے صرف ایک معمولی مٹی سمجھ کر نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قدیم طبی روایات میں اسے بالکل بے اثر یا انرٹ پاؤڈر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ طبی دنیا میں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مطلب اس کا استعمال صرف ساتھی تھا، جیسے گولیوں یا پلز بنانے کے لیے ایک بنیادی مادے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ صحیح کہا، جسے بیس کہتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اصلی دوا اس مٹی کے اندر محفوظ رہ سکے اور گولی اپنی شکل برقرار رکھ سکے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور عام استعمال فلرز ارتھ کے طور پر تھا۔ اچھا، وہ جو چکنائی جذب کرنے والی ایک عام سی مٹی ہوتی ہے جسے صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل وہی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خاموش مٹی خود جسم کے سب سے پیچیدہ نظام کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج نے اس بے اثر اور معمولی سی مٹی کی قسمت بدل دی اور اسے ایک ڈیپ ایکٹنگ یعنی انتہائی گہرا اثر رکھنے والی دوا کی شکل دے دی۔ ایک ایسی چیز جسے لوگ صرف گولی کی بیرونی تہ سمجھتے تھے، اس نے جسم کے سب سے حساس نظام پر اثر دکھانا شروع کر دیا۔ لیکن جب ہم اثرات کی بات کرتے ہیں تو یہ عام زکام یا بخار کا علاج نظر نہیں آتی۔ نہیں، یہ دوا جسم کے ان حصوں کو نشانہ بناتی ہے جو عام دوائیوں کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس دوا کا اثر ان پرانی اور پیچیدہ تکلیف پر ہوتا ہے جو سالوں سے دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور اعصابی نظام میں گھر کر چکی ہوتی ہیں۔ اعصابی نظام یعنی سیدھا نروز پر؟ ہاں، سیدھا نروز پر۔ اس دوا کی دو سب سے اہم علامات ہیں۔ پہلی علامت ہے کنسٹرکشن، یعنی جسم میں تنگی یا شکنجے کا احساس۔ شکنجے کا احساس مطلب عام درد نہیں ہوتا؟ نہیں، عام درد سے ہٹ کر مریض کو لگتا ہے جیسے اس کے جسم کے مختلف حصوں کو، خاص طور پر جسم کے سوراخوں کو یعنی اوریفسز کو، کسی نے اندر سے آہینی شکنجے میں کس دیا ہے۔ یہ کھچاؤ تو شدید تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔
اتنا شدید کہ مریض خود کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری علامت اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، جسے فورمیکیشن کہا جاتا ہے۔ فورمیکیشن، یہ وہی کیڑے چلنے والا احساس ہے نا؟ بالکل، جس میں مریض کو لگتا ہے کہ اس کے اعصاب کے اوپر اور جلد کے نیچے ہزاروں کیڑے چل رہے ہیں۔ یہ کرالنگ سینسیشن کسی عام خارش سے مختلف اور ذہنی طور پر انتہائی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ اگر اس کیفیت کو عام فہم انداز میں سمجھنا ہو تو کیا اسے کسی شہر کے بجلی کے نظام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ ایک مثال کے طور پر ہاں، یہ بہت مناسب رہے گا۔ فرض کریں کہ انسانی ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب اس شہر کا مین پاور گرڈ اور تاروں کا ایک پیچیدہ جال ہیں۔ اب اگر اس گرڈ میں وولٹیج اچانک کم ہو جائے تو پورے شہر میں لائٹس ڈم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تشبیہ انسانی اعصابی نظام کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جب اس وولٹیج میں کمی آتی ہے تو جسم میں اسپائنل ویکنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کی شدید کمزوری۔ تو وہی اسپارکنگ جسم میں کیڑے چلنے یا فارمیکیشن کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اور اگر یہ اسپارکنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اعصاب میں اچانک جھٹکے لگتے ہیں۔ انہی جھٹکوں کو طب میں ایپیلیپٹیفارم کنولژنز یعنی مرگی جیسے دورے کہا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں مسلسل درد اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اندر کا یہ پورا الیکٹریکل نظام فیل ہو رہا ہے۔ اور ان جسمانی خرابیوں کے اثرات صرف جسم تک محدود تو نہیں رہتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، دماغ اور اعصابی خرابی نے مریض کے ذہنی حالت پر عجیب طریقے سے اثر ڈالا ہے۔ رات کے وقت مریض کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اور دستاویزات میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سینسوریس، یعنی اس ذہنی کیفیت میں انسان ہر وقت نا امید رہتا ہے اور ہر چیز میں نقص نکالتا ہے۔ اعصابی کمزوری کا ذہن پر اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ دن کے اجالے میں جو آوازیں معمولی لگتی ہیں، رات کے اندھیرے میں وہی خوف اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ دماغ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی معلومات کو بھی پروسیس نہیں کر پاتا، جس سے مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں غصہ اور پریشانی، جسے ویکسیشن کہتے ہیں، وہ زہر کا کام کرتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی سے نروس ڈیبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی علامات کی بات ہو تو ایک بہت ہی حیران کن انسانی تضاد سامنے آتا ہے۔ دستاویزات کے مطابق مریض چاہتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا رہے۔ ہاں، اسے کسی کی موجودگی، کوئی بات چیت یا شور بالکل پسند نہیں ہوتا۔ لیکن اور یہاں حقیقت میں ایک دلچسپ ٹوسٹ ہے، جب یہی مریض اپنی تکالیف دوسروں کو سناتا ہے تو اسے آرام ملتا ہے۔ ایک ایسی ذہنی الجھن جہاں انسان کی چاہت ہے کہ میرے پاس مت آؤ، لیکن ٹھہرو، میری بیماری کا دکھڑا تو سنتے جاؤ۔ یہ محفل سے بیزاری اور محفل کی ضرورت کا کتنا عجیب میل ہے۔ اصل میں اکیلے پن کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تھکے ہوئے اعصاب بیرونی شور برداشت کرنے کی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنا دکھ بانٹنے سے ذہن کو جو جذباتی تسلی ملتی ہے وہ وقتی بے چینی کو کم کر دیتی ہے۔ جسم اور ذہن کی اس کشمکش سے آگے بڑھیں تو تاریخ میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو اس مٹی کے وجود کو کسی کرشمے سے کم ثابت نہیں کرتے۔ ان تاریخی واقعات میں سب سے نمایاں ذکر ڈاکٹر لینڈزمین اور ڈاکٹر ایگیڈی کا ملتا ہے۔ انہوں نے اس دوا کو بچوں کی ایک شدید بیماری کروپ کے علاج میں آزمایا۔ کروپ وہی سانس کی نالی اور حلق کی بیماری ہے نا، جس میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور کھانسی ایسی ہوتی ہے جیسے کسی جانور کی آواز ہو۔ دستاویزات میں ایک ایسے بچے کا واقعہ ہے جس کی حالت آخری درجے تک خراب تھی۔ سانس لینے کی آواز چلنے جیسی تھی، جسے لیبرنگ سوئنگ ریسپریشن کہا گیا ہے۔ ہاں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے بچے کا دم گھٹ جائے گا۔ اس وقت کی آزمودہ دوائیں جیسے ایکونائٹ، ہپر اور سپونجیا دی گئیں، لیکن سب بری طرح ناکام رہیں۔ یہ تو وہی وقت ہوتا ہے جب عام طور پر سب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر اس مٹی کی باری آئی۔ اس نا امیدی کے وقت میں ڈاکٹر لینڈزمین نے ایلومینا سلیکاٹا تیار کی اور اس کی معمولی مقدار ہر آدھے گھنٹے بعد دینا شروع کی۔ نتیجہ واقعی ششدر کرنے والا تھا۔ وہ آرے کی طرح چلنے والی خوفناک سانس آہستہ آہستہ ہموار ہونے لگی ہوگی۔ صحیح کہا، اور اس بچے کی جان بچ گئی جسے دوائیاں نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔
یہ ایک ایسی تاریخی کامیابی تھی جس نے اس دوا کی طاقت کا لوہا منوایا۔ اس کے علاوہ بھی تو کچھ واقعات ہیں، جیسے ڈاکٹر کلارک کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کلارک نے اس کی مدد سے لیڈ پوائزننگ یعنی جسم میں سیسے کے زہر کے اثرات کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور ڈاکٹر کینٹ نے بھی کرونک نیورائٹس یعنی اعصاب کی پرانی سوزش کے علاج میں سے اہم ہتھیار قرار دیا۔ گروپ کے بچے سے لے کر لیڈ پوائزننگ تک، ان دستانوں کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اعصابی نظام کتنا حساس ہے، اور موڈالٹیز یعنی وہ حالات جب بیماری بڑھتی ہے ان کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہوگا۔ ٹھنڈی ہوا اس مریض کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ذرا سی سردی پورے جسم میں درد کی لہر دوہرا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد کھڑے رہنے سے اور رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے۔ اور اس کے برعکس ان کے کمزور اعصاب گرمائش سے سکون پاتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک عجیب ایکسیپشن ہے۔ بالکل، جسم کا درد تو گرمی سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دستاویز کہتی ہیں کہ اگر سر درد ہو تو وہ سردی کے بجائے گرمی سے ہی آرام پاتا ہے، اور بھوکا رہنے یا بستر پر آرام کرنے سے بہتری آتی ہے۔ ان سب میں ایک اور عجیب علامت پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ عام طور پر جسم میں درد ہو تو تپش محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں درد کے دوران جسم میں شدید ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ درد اور ٹھنڈ کا یہ تعلق سچ میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم جسم کے دوسرے حصوں جیسے نظام تنفس یعنی ریسپیریٹری سسٹم کو دیکھیں تو وہاں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ وہاں بھی تجربات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ مریض کو سینے میں ایک کچا پن یا را فیلنگ محسوس ہوتی ہے، جیسے اندر سے نالیاں چھل چکی ہوں۔ اور اس کے ساتھ سینے میں شدید کمزوری ہوتی ہے۔ ایک حیران کن علامت یہ بھی ہے کہ سانس لیتے وقت ناک میں ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، چاہے کمرے کا ماحول گرم ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی بلغم والی کھانسی ہوتی ہے، جس میں نکلنے والا بلغم لسے دار اور پیپ جیسا ہوتا ہے، جو اندرونی حصوں کے ڈکے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں یعنی ایکسٹریمیٹیز کی بات کریں تو وہاں بھی وہی تھکاوٹ نظر آتی ہے۔ پاؤں کے تلووں میں درد کا ذکر ہے۔ ہاتھ پاؤں میں بھاری پن اور اچانک لگنے والے جھٹکے، وہی سپارکنگ ہے۔ بعض اوقات ہاتھ پاؤں مکمل سن ہو جاتے ہیں، یعنی نمنس چھا جاتی ہے۔ اور جب اعصابی اور جسمانی کمزوری اتنی پھیل جائے تو خون کی رگیں بھی متاثر ہوتی ہیں، جسے وینس ڈسٹینشن کہتے ہیں۔ خون کی ان رگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جسم کس دباؤ میں ہے۔ ایک آخری چیز جس کا ذکر کرنا اہم ہے وہ ایلومینیم ایسیٹیٹ ہے۔ یہ اسی مادے کی ایک اور شکل ہے نا؟ یہ اس کی بیرونی شکل ہے۔ جب اسے ایکسٹرنلی استعمال کیا گیا تو اس نے خراب اور سڑے ہوئے زخموں کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کیا، یعنی جلد کی انفیکشنز کے لیے۔ اور بچدانی یا یوٹرس کی کمزوری سے اچانک ہونے والے خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بھی اس کا استعمال نہایت قوی ثابت ہوا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام بکھری ہوئی علامات، پرانی دستاویزات اور تاریخی واقعات کو ایک جگہ سمیٹیں تو یہ سب ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ گفتگو اس بات کا ثبوت ہے کہ بیماریوں کو سمجھنے کے لیے صرف باری علامات کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بظاہر عجیب علامات جیسے ناک میں ٹھنڈی ہوا محسوس ہونا یا اکیلے رہنے کے باوجود دکھ بانٹنے کی خواہش، یہ انسانی جسم اور ذہن کے حساس تاروں کو سمجھنے کی چابیاں ہیں۔ ہمارا اعصابی نظام بہت نازک ہے، اور دنیا کی سب سے بے اثر سمجھی جانے والی مٹی اس نظام کو نئے سرے سے جوڑ سکتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کون سا سوال؟ اگر ایک ایسی چیز جسے تاریخی طور پر بالکل انرٹ اور مردہ سمجھا جاتا تھا، اسے مخصوص طریقے سے تیار کرنے پر وہ ہمارے دماغ اور اعصاب پر اتنے گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے، تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود ایسی اور کتنی بے اثر چیزیں ہیں؟ یعنی کتنے ایسے پتھر یا معدنیات ہیں جو خاموشی سے انسانی جسم اور ذہن پر اثرات ڈال رہے ہیں، جنہیں سائنسی دنیا نے اب تک ماپا ہی نہیں؟ بالکل، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے آس پاس کی دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتی ہے۔ یہ وہی نہ دیکھنے والا رابطہ ہے جو ہر وقت قائم ہے۔ علم کی دنیا میں واقعی کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی، اور چھوٹی سے چھوٹی حقیقت میں بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ تجسس کی آگ کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ آج کی یہ تفصیلی اور سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career
to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.